Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your English teacher Sidra. In the previous lectures, we have completed the text of chapter 2 with its Urdu translation. Today we'll read the exercise questions of chapter 2, that is using the scientific method. So the question number 1 is, how has the scientific method helped us in our fight against disease? کہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس نے بیماری سے لڑنے میں ہماری کس طرح سے مدد کی ہے. سو دا آنسر از دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس ان نوئنگ دا کازز آف ڈیزیزز اینڈ دیئر پریونشن. کہ سب سے پہلے رائٹر کہتا ہے ایک تو ہم نے کاز ڈھونڈی کہ بیماری کی وجہ کیا ہے, بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے, اور سیکنڈلی ہم نے دیکھا کہ اس کا کیور کیا ہے, اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں. It has also enabled us to make life-saving drugs. اور پھر جب ہم نے بیماری کو ڈائگنوز کر لیا, ہم نے اس کی پریونشن ڈھونڈ لی, تو پھر ہم نے میڈیسن تیار کی تاکہ انسانی زندگی کو بچایا جا سکے. Question number 2 is, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. Now this question is divided into two parts. پہلا پارٹ کس سے ڈیل کرتا ہے, بیٹر سینیٹری کنڈیشنز, اور سیکنڈ پارٹ آپ نے کمپیریزن بنانا ہے کہ آج کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ اور جو 100 years ago ہیں اس کے ساتھ. Today our city streets are paved and well drained. کہ آج کے دور کی ہماری جو گلیاں ہیں وہ پکی ہیں اور وہاں پہ پراپر ڈرینیج سسٹم ہے. They are cleaned regularly. اور ڈیلی بیسس پہ ان کی صفائی کی جاتی ہے. Garbage and sewage is disposed properly. کہ جو کوڑا کرکٹ ہے اور جو گندے پانی کی نکاسی کا نظام ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوزڈ کیا جاتا ہے. ڈسپوز مطلب اس کو پراپر طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے. اب جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کا وہ ڈیل کرتا ہے کویشچن کے سیکنڈ پارٹ سے, کہ آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے 100 years ago سے. 100 years ago the streets were unpaved and poorly drained. کہ آج سے 100 سال پہلے تقریباً جو گلیاں تھیں وہ کچی تھی اور وہاں پہ پانی کی نکاسی کا نظام بھی بہت ہی پور تھا. Household garbage and other refuse were thrown in the streets. کہ گھر کا جتنا بھی کوڑا ہوتا تھا یا باقی کے بھی جتنے بھی ریفیوزز تھے, جو کوڑا کچرا تھا, گندگی تھی, وہ سارا گلیوں میں پھینکا جاتا تھا. So today sanitary conditions are far better than 100 years ago. تو آج کی صورتحال کو اگر ہم 100 سال پہلے کی صورتحال سے موازنہ کریں تو ہمارے پاس بہت بہترین سینیٹری کنڈیشنز ہیں, ہم ان سے بہت لحاظ سے بہتر ہیں. Next question 4. How has scientific method helped us in the production and preservation of food. کہ جو سائنسی طریقہ کار ہے اس نے کس طرح سے ہماری غذاؤں کی پیداوار میں, ان کو بڑھانے میں اور ان کو محفوظ کرنے میں کس طرح سے ہماری مدد کی ہے. Through scientific method we get more production of food. کہ اب چونکہ سائنسی طریقہ کار آ گیا ہے تو ہماری جو غذا ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. Modern methods of selecting, grading and processing have helped us a lot in the preservation of food. کہ سائنسی طریقہ کار نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے. کیوں کہ اب ہم ہل چلانے کے لیے, بیج بونے کے لیے, فصلیں کاٹنے کے لیے مشینوں کا استعمال کرتے ہیں, اور اس لیے خوراک محفوظ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. اس لیے ہماری جو پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. Question number 5 is, we are less fearful than our ancestors. کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ہم ان سے بہت کم خوفزدہ ہیں. What were our ancestors afraid of. ایکچولی وہ کیا کازز تھی, وہ کیا ریزنز تھی جس سے ہمارے آباء و اجداد خوفزدہ تھے. We are less fearful than our ancestors. کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے تھوڑے کم خوفزدہ ہیں. Because کیونکہ we have left believing superstitions. کہ ہم نے جو توہمات تھی یا توہم پرستی تھی اس پر یقین کرنا بہت کم کر دیا ہے, آلموسٹ چھوڑ دیا ہے. Our ancestors were afraid of black cats, broken mirrors
اینڈ دا نمبر 13، ہمارے جو آباؤ اجداد تھے، جو ہمارے باپ دادا تھے، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ اگر کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر جائے تو سمجھو وہ آپ کا رستہ کاٹ گئی ہے، اگر شیشہ ٹوٹ گیا تو سمجھو یہ کوئی بہت بری نشانی ہے، اور نمبر 13 جو کہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو اب ہم چونکہ ہم نے ان چیزوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے آباؤ اجداد جو تھے وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی نسبت کم خوفزدہ ہیں۔ Question number 6 is, how has the scientific method enabled us to get over the old fears؟ کہ سائنسی طریقہ کار نے کس طرح سے ہماری مدد کی ہے کہ جو پرانے خوف تھے ہم ان سے نجات حاصل کریں۔ اب وہ پرانے خوف کیا تھے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے کوشچن کے اندر ڈسکس کیا کہ بلیک کیٹس، بروکن مررز اینڈ نمبر 13، یہ وہ فیئرز تھے۔ تو سائنس نے کس طرح سے ہماری مدد کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ سائنٹیفک میتھڈ ہیز میڈ اس ریزنیبل، اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم چیزوں کو لاجیکلی سوچیں۔ ناؤ وی نو دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ، اب سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی فیکٹ ہے، کوئی سائنٹیفک ریزن ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزوں کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیا جاتا تھا ایز اٹ از، اور جو بڑے ہمارے کسی نے کہہ دیا بس اسی پہ لوگ فکس ہو جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، لوگ ہر چیز میں کوشچن کرتے ہیں کہ واٹ، وائی اینڈ ہاؤ۔ ان دس وے دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرس، اور یہی وجہ ہے، اسی طریقے سے جو سائنسی طریقہ کار ہے اس نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم جو پرانے خوف تھے ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ کوشچن نمبر 3 جو کہ اسکپ ہو گیا تھا تو اس کو ابھی میں ڈسکس کر رہی ہوں۔ واٹ آر سینیٹری کنڈیشنز لائک اوور ولیجز ٹوڈے اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم؟ اب سب سے پہلے اس نے پوچھا ہے کہ آج کے دور کی جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں ہمارے دیہاتوں میں، صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ کیسا ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ سو ٹوڈے آور ولیجز آر پورلی ڈرینڈ، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر کامن اینڈ اسٹریٹس آر انپیوڈ، کہ پانی کی نکاسی کا نظام بہت خراب ہے اور آؤٹ ڈور ٹوائلٹس جو ہیں وہ بہت کامن ہیں۔ ابھی تک جو دور دراز کے دیہات ہیں ان میں ابھی تک گھروں سے باہر بیت الخلاء کا انتظام ہے، وہ لوگ ابھی بھی باہر جاتے ہیں، اور جو گلیاں ہیں وہ پکی نہیں ہیں۔ وی کوڈ امپروو دیم بائی گیونگ اویئرنیس ٹو پیپل اباؤٹ بیٹر سینیٹیشنز اینڈ اٹس پازیٹیو ایفیکٹس آن دیئر ہیلتھ۔ تو اس کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں، ہم لوگوں کو پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بتائیں اور نیگیٹو چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ صفائی ستھرائی کا نظام اگر ہم بہتر رکھتے ہیں تو اس کے آپ کی صحت کے اوپر کیا اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 از، what part did astrology play in the lives of men and women in the past؟ give examples۔ اب آپ نے examples کے تھرو اس کوشچن کو ایلیبوریٹ کرنا ہے، rather you have to strengthen your answer by giving examples جو ٹیکسٹ کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو جو ایسٹرولوجی تھی یعنی کہ جو ستاروں کا علم تھا، اس نے پرانے زمانے کے جو مرد اور عورتیں تھیں ان کی زندگیوں پر ان کے کیا افیکٹ تھے، آپ نے ٹیکسٹ کے اندر سے ایگزامپلس لے کے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے۔ ان دا پاسٹ، ماضی میں، ایسٹرولوجی پلیڈ امپورٹنٹ پارٹ ان دا لائفز آف مین اینڈ وومین، کہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی زندگیوں پہ اس کا بہت اہم کردار تھا۔ پیپل یوز ٹو کنسلٹ ایسٹرولوجسٹ بیفور میرجز اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرز آف لائف، تو لوگ کیا کرتے تھے اگر کوئی شادی کرنی ہے یا زندگی کا کوئی اہم معاملہ ہے تو اس کے لیے وہ نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور جو لوگ ستاروں کا علم رکھتے ہیں ان کے پاس جاتے تھے تاکہ وہ آنے والے وقت کی پیشن گوئی کر سکیں، آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر سکیں کہ ان چیزوں کے ان پر کیا اثرات ہوں گے۔ Question number 8, that is the last question. Describe some of the superstitions still current in our country. کہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی توہمات ہے یا تہم پرستی ہے جو ابھی بھی ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے، لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ How do they affect the lives of those who believe in them؟ اور جو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں ان کی زندگیوں پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ Still some people believe in wearing charms and other superstitions like them۔ آج کے دور میں بھی لوگ تعویذ پہننے پہ یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی توہمات ہیں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ دے
تو یہ الومن سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوا آپ کی دیوار پہ بول رہا ہو تو سمجھو کہ آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں گے. اور اسی طرح کی اور بہت ساری سپرسٹیشنس ہیں دیٹ وی ہیو آلریڈی ریڈ ان دا ٹیکسٹ. تو دے افیکٹ دا لائفز آف دوز اکارڈنگ ٹو بلیف. اور جس طرح کا جس کا یقین ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا اس پر اثر ہوتا ہے. تو یہ تھے ایکسرسائز کوشچنس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ ویڈیو. اور سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر with the next chapter. Or stay safe. Allah Hafiz.